ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کی تشہیراتی مہم جاری، 2 امیدوار میدان سے ہٹ گئے۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، اردوغان کی دھمکی اور مخالفین کے لیڈروں سے ملاقات کا اعلان۔ شام میں القصیر کی آزادی کا جشن، دہشت گردوں کے مقابلے میں فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پدوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android، urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے تشہیراتی مہم تیز ہو گئی ہے، جبکہ 2 امیدواروں ڈاکٹر حداد عادل اور ڈاکٹر محمد رضا عارف نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ اصلاح پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر محمد رضا عارف نے پیر کی رات اس دھڑے کے دوسرے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی کے حق میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ محمد رضا عارف نے پیر کی رات ایرانی قوم کے نام میں خط میں اعلان کیا ہے کہ سابق صدر سید محمد خاتمی کے کہنے پر وہ ڈاکٹر حسن روحانی کے حق میں بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں اسی طرح انتخابات میں شرکت کو عوام کا حق اور فریضہ قرار دیتے ہوئے ایرانی قوم سے درخواست کی ہے کہ وہ 14 جون 2013 کے انتخابات میں پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر کے اسلامی نظام اور عظمت ایران کی بقا کے لیے یادگار سیاسی کارنامہ انجام دیں۔ اس سے پہلے پیر کو دوپہر بعد اصول پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے ایک بیان جاری کر کے دوسرے اصول پسند امیدواروں کے حق میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایرانی عوام سے درخواست کی ہے کہ صدارت کے لیے ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو اسلامی انقلاب کے اصولوں اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نیز قائد انقلاب اسلامی کی بیان کردہ اقدار کا پابند ہو۔ دوسری طرف اصلاح پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی انتخاباتی مہم میں اعلان کیا ہے کہ ان کی تدبیر اور امید کی حکومت مردوں کی طرح خواتین کے بھی سماجی حقوق کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے پیر کی شام تبریز میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ مستقبل کا صدر عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے گا اور ان کی تدبیر اور امید کی حکومت بے روزگاری ختم کرے گی۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ تدبیر اور امید کی حکومت میں خارجہ پالیسی تبدیل کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران دشمنوں کے سامنے جھک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خارجہ پالیسی دنیا کے ساتھ افہام و تفہیم پر استوار ہوگی۔ تدبیر اور امید کی حکومت ڈاکٹر حسن روحانی کا انتخابی سلوگن ہے۔ ادھر اصول پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے پیر کی شام مشہد میں ایک عوامی جلسے میں کہا کہ ارادوں کے ٹکراؤ میں ایرانی قوم کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے گزشتہ 34 برسوں کے دوران خدا پر توکل اور عوام پر بھروسے کی اساس پر عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا پر توکل اور عوام پر بھروسہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جائے اور اپنے حقوق کا دفاع کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی حقوق کا دفاع پوری ایرانی قوم کا دفاع ہے۔ ڈاکٹر سعید جلیلی نے کہا کہ ایرانی قوم دشمن کو ایسا سبق سکھانا چاہتی ہے کہ پھر وہ اس قوم کے حقوق پر لالچ کی نگاہ ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اصول پسند دھڑے سے ہی تعلق رکھنے والے امیدوار ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے اعلان کیا ہے کہ مستقبل کی حکومت میں کسی اختلاف اور لڑائی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے پیر کی شام شہر اصفہان میں ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ آج جہادی جذبے کی ضرورت ہے اور اس جذبے میں کسی اختلاف، لڑائی، تہمت اور دوسروں کو کمزور کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اصول پسند دھڑے کے ہی ایک اور امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے تہران کے جنوب میں واقع رباط کریم میں عوامی جلسے سے خطاب میں انتخابات میں جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کو انقلاب کی حمایت قرار دیا اور کہا کہ ایران کے عوام ہمیشہ میدان عمل میں موجود رہے ہیں اور 14 جون کو ایک بار پھر صدارتی الیکشن
ایکشن میں بھرپور شرکت کر کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ ڈاکٹر ولایتی نے کہا کہ مستقبل کی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں گرانی، افراطی زر اور بے روزگاری سمیت عوام کی تمام بنیادی مشکلات کے حل کا راستہ تلاش کرے۔ انہوں نے کہا کہ خودسرانہ پابندیوں پر غلبہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ خارجہ سیاست اور ڈپلومیسی کو پہلے سے زیادہ فعال کیا جائے۔ آزاد صدارتی امیدوار ڈاکٹر محسن رضائی نے تہران کے شیرودی اسٹیڈیم میں عوامی جلسے سے خطاب میں کہا کہ کارآمد اقتصادی پالیسی اور مضبوط ڈپلومیسی کے ذریعے ایرانی عوام کی مشکلات حل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی مدد سے ایران اپنی کامیابیوں اور پیش رفت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ محسن رضائی نے وعدہ کیا کہ وہ ایرانی قوم کی مدد سے غربت، بے روزگاری اور گرانی کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ایرانی قوم کو مایوس کرنے کا خواب اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ ترکی کے وزیر اعظم نے مظاہرین کو سخت نتائج کی دھمکی دینے کے ساتھ ہی مخالف گروہوں کے لیڈروں سے ملاقات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے پیر کے روز اپنے حامیوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مخالف مظاہروں کے شرکاء کو بڑا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ ترکی کے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے اب تک مظاہروں کو برداشت کیا ہے، تاہم حکومت کے صبر کی بھی حد ہے۔ اردوغان کی تقریر کے ساتھ ہی انقرہ کے ایک اہم اسکوائر پر ان کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ اس سے قبل بھی اردوغان نے مظاہرین کو لوٹیروں، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے تعبیر کیا تھا۔ دوسری جانب ترکی کے نائب وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم رجب طیب اردوغان مظاہرین کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ملاقات منگل کو ہوگی، جس میں وزیر اعظم ان لیڈروں کو حقائق سے آگاہ کریں گے اور ان کی بات سنیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کو بھی پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم جاری رہا۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کی شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پولیس نے انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لیا، جبکہ مظاہرین نے پولیس پر سنگ باری کی۔ ترکی میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس کے تشدد میں اب تک 4 افراد ہلاک اور تقریباً 4000 زخمی ہو چکے ہیں۔ شام کے عوام نے القصیر شہر کی دہشت گردوں کے قبضے سے آزادی کا جشن منایا ہے، جبکہ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف فوج کو مسلسل کامیابی مل رہی ہے اور کئی اہم علاقے دہشت گردوں سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ شام کے اسٹریٹجک شہر القصیر اور اس کے نواحی علاقوں کے مکینوں اور بہت سے لبنانی شہریوں اور طلباء نے شامی فوج کے ہاتھوں القصیر شہر کی آزادی کے جشن میں شرکت کی۔ القصیر کے جشن آزادی میں شریک لوگوں نے دہشت گردوں کے مقابلے میں فوج کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے خطے میں تحریک مزاحمت کو کمزور کرنے کی غرض سے کی جانے والی بیرونی سازشوں کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے۔ اس موقع پر ہومس کے گورنر احمد منیر محمد نے قوم کو شہر کی آزادی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی تعمیر نو اور صحت و صفائی کے کام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ادھر شامی فوج نے ملک کے مشرق میں اہم علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ دیر الزور شہر کے قریب الموظفین کے علاقے پر شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرا لیا ہے۔ ادھر شمالی شہر حلب سے اطلاعات ملی ہیں کہ فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے اور پورے علاقے میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کافی علاقوں پر فوج نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دریاسنا ملک کے جنوبی شہر درا اور شمال مغربی شہر ادلب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی فوج نے دہشت گردوں پر کاری ضربیں لگائی ہیں۔ ان علاقوں میں فوج نے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ شامی فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کر کے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا ہے۔ دریاسنا شام میں سرگرم مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے اپنی درندگی اور بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک 15 سالہ بچے کو اس کے گھر والوں کے سامنے پھانسی دے دی ہے۔ حلب میں 15 سالہ محمد قطع اپنے پڑوسیوں سے بات چیت کرنے کے دوران دہشت گردوں کے مجرمانہ اقدامات پر تنقید کر رہا تھا کہ اسی وقت دہشت گردوں نے اسے اغوا کر لیا اور پھر اس کے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے پھانسی دے دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دہشت گرد عناصر یہ کارروائی انجام دینے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ شام میں گزشتہ 2 برس سے زائد عرصے سے امریکہ، اسرائیل، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہیں۔
ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں اب تک 10,000 عام شہری اور فوج اور سیکیورٹی فورس کے اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ دہشت گردوں کی کوشش ہے کہ وہ اس طرح شام میں غیر ملکی فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کریں، مگر انہیں تاحال اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ شام کے شمال مشرقی علاقے میں دسیوں دہشت گرد لوٹ کے مال کی تقسیم پر ہونے والے تنازع میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام سے موصولہ خبروں کے مطابق دہشت گردوں کے درمیان یہ جھڑپ شمال مشرقی صوبے ہسکا کے تل تامر میں ہوئی اور جھڑپ کے دوران کئی دہشت گرد ایک دوسرے کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے درمیان ایسے وقت میں جھڑپ ہوئی ہے کہ جب گزشتہ کچھ دنوں کے دوران شامی فوج نے حمص، درعا، حلب اور حما سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے دوران سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی شامی فوج کی فتوحات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشار اسد کا اقتدار باقی رہے گا۔ شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے ملک میں بدامنی کچھ علاقائی حکومتوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ واشنگٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے S-300 میزائل سسٹم شام کو دیے جانے سے امریکہ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس ملک کی خفیہ ایجنسیوں نے S-300 سمیت مختلف ہتھیار شام لے جانے والے روسی بحری جہازوں کا پتہ لگا لیا ہے، یہ تشویش ظاہر کی ہے کہ اس سے اس ملک کے خلاف مستقبل میں فضائی حملے دشوار ہو جائیں گے۔ پینٹاگون نے اسی طرح اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے جن روسی بحری جہازوں کی شناخت کی ہے وہ شامی فوج کو دوبارہ مسلح کرنے کی غرض سے ہتھیار لے جا رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے تاہم امکان یہی ہے کہ ان بحری جہازوں میں S-300 میزائل سسٹم کے کچھ حصے اور ہتھیار لے جائے جا رہے تھے۔ پینٹاگون کی یہ رپورٹ ایسے حالات میں منظر عام پر آئی ہے کہ جب حالیہ دنوں میں امریکہ نے شام کو S-300 میزائل سسٹم نہ دینے کے لیے روس پر اپنے دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ واشنگٹن کا خیال ہے کہ S-300 میزائل سسٹم امریکہ، اسرائیل، نیٹو یا شام پر حملہ کرنے والے کسی بھی ملک کے جنگی طیاروں کو نشانہ بنائے جانے کے خطرے کو بڑھا دے گا۔ عراق میں پیر کے روز دہشت گردانہ کارروائیوں میں 40 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ بغداد سے ہمارے نمائندے نے عراقی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پیر کے روز بغداد، دیالہ، موصل اور تکریت میں متعدد بم دھماکوں میں 40 سے زیادہ عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ عراقی پولیس نے بتایا ہے کہ صوبہ دیالہ میں 2 کار بموں کے دھماکوں اور ایک خودکش حملے میں 50 سے زیادہ افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق کے شمالی صوبوں کے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں میں پولیس کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ چند مہینے سے عراق میں دہشت گردانہ حملے بڑھ گئے ہیں۔ مصر کی ایک عدالت نے حسنی مبارک کے بیٹوں کو مظاہرین کی سرکوبی کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق مصر کی عدالت نے علا اور جمال مبارک کو جنوری 2011 میں مصری مظاہرین کے خلاف تشدد کے احکامات صادر کرنے کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ جج نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ علا اور جمال مبارک کے خلاف کوئی دوسرا الزام نہیں ہے، ان دونوں کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ حسنی مبارک کے دونوں بیٹوں کے خلاف مقدمے کی سماعت قاہرہ پولیس اکیڈمی میں ہوئی۔ حسنی مبارک اور ان کے دیگر معاونین کے خلاف مقدمے کی سماعت سنیچر کے روز ہوئی تھی، لیکن جج نے فیصلہ پیر کو سنایا۔ لندن کے مسلم اکثریتی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ لندن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پولیس کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور بعض علاقوں میں پولیس 24 گھنٹے گشت کرے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ اقدام لندن میں اسلامی بورڈنگ اسکول اور صومالی کلچرل سینٹر میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد کیا ہے۔ پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ واقعات ایک برطانوی فوجی کے قتل کا رد عمل ہو سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ لندن میں ایک فوجی کے قتل کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں اہم ترین خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کی تشہیراتی مہم جاری، 2 امیدوار میدان سے ہٹ گئے۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، اردوغان کی دھمکی اور مخالفین کے لیڈروں سے ملاقات کا اعلان۔
شام میں القصیر کی آزادی کا جشن، دہشت گردوں کے مقابلے میں فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈریس ہے urdu.sahertv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahertv.ir۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahertv.ir/iOS، urdu.sahertv.ir/Android، urdu.sahertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اصلاح پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر محمد رضا عارف نے پیر کی رات اس دھڑے کے دوسرے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی کے حق میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ محمد رضا عارف نے پیر کی رات ایرانی قوم کے نام میں ایک خط میں اعلان کیا ہے کہ سابق صدر سید ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کی تشہیراتی مہم جاری، 2 امیدوار میدان سے ہٹ گئے۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، اردوغان کی دھمکی اور مخالفین کے لیڈروں سے ملاقات کا اعلان۔ شام میں القصیر کی آزادی کا جشن، دہشت گردوں کے مقابلے میں فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے تشہیراتی مہم تیز ہو گئی ہے، جبکہ 2 امیدواروں ڈاکٹر حداد عادل اور ڈاکٹر محمد رضا عارف نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔